یہ رستہ آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور ایسے آزماتا ہے کہ اس کی جتنی بھی خوش فہمی ہوتی ہیں نا وہ سب دور ہو جاتی ہیں ایک مرتبہ تو میں نے بہت سوچ کر وہ جو میرے پاس ایک واحد جاب بچی تھی وہ میں نے چھوڑ دی. اور میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے، میرے پاس بڑے بڑے وہ لوگ آئے جب انہیں پتہ چلا کہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں، یعنی جو دین سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے بڑا مخلصانہ مجھے مشورہ دیا کہ یار جاب مت چھوڑ. اور میں حیران ہو کے انہیں دیکھتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور وہ بجلی جانا میرے لیے نعمت ثابت ہوا، کس طرح سے کہ اس بجلی کے جانے کے دوران میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے جو نوٹس تھے وہ باقاعدہ مرتب کیے. میں نے بڑے بڑے ایسے دیکھے ہیں، قرآن ان کی زندگیوں میں شامل ہے، بڑا دینی گھرانہ ہے، لیکن جب بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا رواج نہیں ہے. تہجد گزار ہیں، روزے نہ ایام 20 کے چھوڑتے ہیں نہ شوال کے چھوڑتے ہیں، لیکن سود کسی نہ کسی درجے ان کی زندگی میں شامل. ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ آتے ہیں 60 سال کے بعد ہماری کلاس میں، اور 60 سال کے بعد آنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا آپ کو جب فارغ کر دیتی ہے نا کہ آپ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے ہیں، اب آپ ہمارے لیے بیکار ہیں، تو اب آپ قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. میرا نام عامر سہیل ہے، میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک تک جوہر آباد سے حاصل کی، اور اس کے بعد ایف ایس سی کے لیے میں فیصل آباد گورنمنٹ سائنس کالج میں آ گیا. ایف ایس سی میں جیسے کہ طلباء کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھے مارکس اگر آ جائیں تو پھر زندگی بن جاتی ہے، لیکن ایف ایس سی میں مارکس نہ آ سکے تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد 1 ایئر ڈپلومہ میں نے کیا کمپیوٹر اپلیکیشن میں فیصل آباد سے ہی پیٹرومینس انسٹیٹیوٹ سے. اس کے بعد مجھے شادی کا بہت شوق تھا، تو میں چاہتا تھا کہ جوانی میں شادی ہونی چاہیے، اور ایک خواب تھا کہ لوگوں کو تو ان کی بیویاں تیار کر کے آفس بھیجتی ہیں، تو میری بیوی جو ہے مجھے تیار کر کے کالج بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی پوری کی، اور پیٹرومین ڈپلومے کے دوران ہی میری شادی ہو گئی الحمدللہ. اور شادی کے بعد پھر میں نے پی ٹی سی ایل کو جوائن کیا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کے، یعنی کمپیوٹر آپریٹر اس سینس میں کہ ہمارا ریونیو سیکشن تھا، اس میں کمپیوٹر ریلیٹڈ میری جاب تھی اور میں وہاں پر جاب کر رہا تھا. اس وقت تک کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح سے دین کے ساتھ جس تعارف سے آپ آج مجھے جانتے ہیں. ایک مسلمان جیسے کہ سب مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک زندگی گزر رہی تھی، اور پھر شادی بھی ہو گئی تھی تو پورا فوکس جو تھا وہ گھر گرہستی کی طرف ہی تھا، بیوی میں، بچوں میں، اور اس طرح زندگی گزر رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو ہدایت دینا تو اس کے لیے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اس رستے کی طرف مڑ جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تقریباً 2000 میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی یہ ہے کہ مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا، جنون تھا، اور اب بھی ہے. ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو میں میچز دیکھتا ہوں، اور ظاہر بات ہے ہماری ٹیم جو ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور میری خاص طور پہ مجھے یاد ہے جب سعید انور صاحب سے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا. جی میں نے کہا جی آپ سعید انور اور میں عامر سہیل، تو ہماری جوڑی تو بہت مشہور رہی ہے. بہرحال ایک شوق تھا کرکٹ کا. تو یہ اس طرف آنے کا اتفاق کچھ یوں ہوا کہ کرکٹ کا شوق جو تھا شادی کے بعد بھی جاری رہا، اور کھیلنے کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، ٹائم نہیں تھا، جاب ہوتی تھی، پھر گھر میں وقت دینا پڑتا تھا. تو ایک فرائیڈے ہمارا ہوتا تھا ہاف ڈے، اور اس میں پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ سب دوست مل جائیں اور شام کے وقت کرکٹ کھیل لی جائے. لیکن جس جگہ پر میں رہتا تھا وہاں پر جمعہ جو ہے وہ لیٹ ہوا کرتا تھا، یعنی جمعہ کی نماز کافی دیر سے ہوا کرتی تھی. تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم کھیلنے کے لیے نکلا کرتے تھے
تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، ایک آدھا میچ ہی ہوتا تھا، جبکہ ہماری خواہش ہوتی تھی کم از کم 2-3 میچز تو کھیلے جائیں. تو میرے ایک دوست نے، بلکہ کولیگ نے مجھے بتایا کہ رستے میں ایک مسجد ہے جہاں پر جمعے کی نماز جو ہے وہ 1 بجے ہوا کرتی ہے، جبکہ میرے علاقے میں جہاں پر میری رہائش تھی وہاں پر جمعے کی نماز جو ہے وہ 2:30 بجے ہوا کرتی تھی. تو 1.5 گھنٹے کا فرق تھا. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میں جمعہ پڑھنے کے لیے 1 بجے اس مسجد میں پہنچ گیا، کیونکہ 12:30 ہمارا آفس ختم ہوتا تھا، ہاف ڈے ہوا کرتا تھا. اب ظاہر بات ہے آفس سے مسجد تک پہنچنے میں ہمیں 15-20 منٹ لگے. تو سن 2000 کی بات ہے. آفس سے گھر جانے کے لیے جب ہم جمعے کے دن نکلے ہیں تو رستے میں جو مسجد آئی تھی اس میں جمعہ پڑھنے کے لیے ہم رکے، اور پہلا جو تاثر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مجھے ملا وہ یہ تھا کہ جو آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اس نے مجھے یہ تاثر دیا کہ یہ آواز جو ہے ہمارے ٹپیکل مولوی کی آواز نہیں ہے، جیسا کہ ہم اکثر اپنی محلے کی مساجد میں اور کالونی کی مساجد میں اور دوسری مساجد میں سنتے ہیں. تو بس وہ ایک پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ آواز ٹپیکل مولوی کی آواز نہیں ہے. خیر میرا مقصد اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ میں نے 1 بجے جمعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد گھر پہنچنا ہے، اور گھر پہنچ کے کھانا وغیرہ کھا کے تو ہم نے کھیلنے کے لیے نکلنا ہے. تو بس وہ ہم نے جمعہ پڑھا اور اس کے بعد الحمدللہ ہم گھر پہنچے، اور خیر تسلی سے ہم نے 2-3 میچز کھیلے اور اپنا جو شوق تھا وہ پورا کیا. تو ایک روٹین بن گئی، اور جمعہ جو ہے وہ میں اسی مسجد میں ادا کرتا، اور پھر ہم اپنے کھیل سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے. دوسرا جو واقعہ میری زندگی میں نمودار ہوا وہ یہ تھا کہ ایک دن بائی چانس کوئی 5 منٹ پہلے میں مسجد میں پہنچ گیا. آفس سے شاید جلدی نکل آئے یا کوئی رش نہیں ہوگا رستے میں، تو 5 منٹ جب پہلے پہنچے تو وہی صاحب جن کی آواز میں نے آپ کو بتائی کہ مولوی کی آواز نہیں تھی، اب ان کی کچھ باتیں بھی میرے کانوں سے ٹکرائیں، اور وہ باتیں میں نے جب غور کیا تو باتیں صرف اور صرف قرآن سے ریلیٹڈ تھیں. یعنی وہ جو 5 منٹ میں میرے کانوں میں باتیں پڑیں ان باتوں میں مجھے صرف قرآن ہی سنائی دیا. تو بہرحال یہ دوسری بات تھی جو میری زندگی میں میرے ساتھ پیش آئی، اور اس کے بعد پھر کوشش میں نے یہ کی کہ کسی طرح میں مزید 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں، کیونکہ 12:30 ہمیں چھٹی ہوتی تھی اور 1 بجے جمعہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. تو بیچ میں ہمیں صرف 10 منٹ کی بات جو ہے وہ سننے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سنتوں کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے باقاعدہ مساجد میں. تو پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے باس سے اجازت لے کر ہم نے 5-10 منٹ پہلے جو ہے چھٹی ٹائم سے وہ نکلنا شروع کر دیا. اب جب باتیں ہمارے کانوں میں پڑی تو مزید وہ جو خطیب صاحب تھے ان سے تھوڑا سا تعارف حاصل ہوا. لوگوں سے پوچھا جی کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ یہاں پر خطیب ہے، اور پروفیشن کے حساب سے یہ ایک ڈینٹل سرجن ہے، اور ان کا نام ڈاکٹر عبدالسمیع ہے. تو یہ یہاں پر جمعے کا خطبہ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں، تقریر اردو میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو ان صاحب کا نام بھی پتہ چل گیا اور ان کی گفتگو بھی پتہ چل گئی کہ وہ قرآن سے متعلق ہی گفتگو کرتے ہیں اور کوئی موضوع ان کا اس خطاب میں یا تقریر میں نہیں ہوتا. تو دلچسپی کے ساتھ ہم نے الحمدللہ، میں نے اور وہ میرے دوست تھے، ہم نے وہاں پر مسجد میں باقاعدہ جمعہ پڑھنا شروع کیا، اور ان باتوں سے کوئی نہ کوئی بات ہمارے کان میں پڑتی قرآن کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے ہر مسلمان جو ہے اس کو اللہ نے اندر اس کے دل میں ایک محبت ڈالی ہوئی ہے، اپنی محبت ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر اس قرآن کی محبت ہے، اس اسلام کی محبت ہے. بس اس کو ایکچولی نکلنے کا یا اس کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا. جب وہ موقع مل جاتا ہے تو ہم لوگ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اس طرف آ جاتے ہیں. اس کے بعد اسی دوران کسی جمعے کی تقریر میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے ذکر کیا کہ ہر مسلمان پر قرآن کا اتنا حق تو ضرور ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے جو ہے اس کی زبان سیکھنی ضروری ہے. تو 2000 میں یہ سب کچھ 2000 میں ہو رہا ہے. تو 2000 میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر، سردیوں کے دن تھے،
انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ایک اسی مسجد میں ایک عربی گرامر کی کلاس جو ہے وہ کروا رہا ہوں، تو آپ لوگ وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت، عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی اور اس میں آپ کو قرآن کی عربی جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ تو میری بھی خواہش جو تھی، پتہ نہیں کس وقت میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ آج اس دن پوری کرنے لگا تھا، تو میں نے بھی اس کلاس میں اپنا نام جو ہے وہ رجسٹر کروا لیا اور میں نے وہ پہلی زندگی میں عربی کی کلاس پڑھی سن 2000 میں فروری کے مہینے میں۔ اس سے پہلے میں نے ساری زندگی عربی نہیں پڑھی تھی، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی دور میں 7ویں 8ویں میں یا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں غالباً عربی پڑھائی جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس وقت تھی عربی یا نہیں تھی، لیکن اتنا یاد ضرور ہے کہ میں نے عربی نہیں پڑھی تھی۔ تو وہ میرا پہلا عربی سے تعارف تھا جو کہ اس کلاس کے دوران ہوا، اور وہ 40 روز کی کلاس تھی جو کہ 33 دن میں تقریباً مکمل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے ایک دوسری زبان کو، جو کہ آپ کی زبان ہے بھی نہیں اور ایک مشکل زبان سمجھی جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک تعارف عربی زبان سے جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اسی کلاس میں اور ہر جمعے میں قرآن کے حوالے سے چونکہ بات کی جاتی تھی، تو یہ بھی بتایا گیا کہ اسی مسجد میں، اور وہ مسجد العزیز ہے ستیانہ روڈ فیصل آباد، آج بھی الحمدللہ مسجد موجود ہے وہ، تو اس مسجد میں ہر جمعے کے جمعے بعد از نماز مغرب درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو نیکسٹ سٹیپ یہ ہوا کہ درس قرآن میں شرکت کرنی شروع کی، اور جتنے بھی مدرسین وہاں پر تشریف لاتے تھے ان کا موضوع صرف قرآن ہوا کرتا تھا، ورنہ میں نے اور بھی درس قرآن اٹینڈ کیے اس کے بعد، لیکن ان درس قرآن میں اور سب کچھ میں نے دیکھا، قرآن نہیں دیکھا، لیکن وہ واحد درس قرآن ہوا کرتے تھے جن میں قرآن ہی ہوتا تھا، اور کچھ ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے وہاں پر قرآن مجید کی 7ویں منزل جو ہے وہ شروع کی ہوئی تھی، جو کہ آخری منزل ہے، اور اس کی ایک ایک سورت جو ہے 7ویں منزل کی ترتیب وار مختلف شہروں سے مدرسین آتے تھے اور اس سورت کو ایکسپلین کرتے تھے۔ تو یہ درس قرآن کا سیٹ اپ تھا، تو میں نے وہ درس قرآن بھی اٹینڈ کرنا شروع کیا۔ اب ہوا یہ کہ میں ایک درس قرآن اٹینڈ کر رہا تھا، تو 7ویں منزل جو ہے قرآن پاک کی، جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، تو سورہ قاف کا درس تھا، میں اور میرے دوست ہم اس درس کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ تو ان کا سیٹ اپ کچھ یوں تھا کہ جس سورہ مبارکہ کو انہوں نے درس میں لانا ہوتا تھا، اس کی پہلے جو لوکل مسجد کے امام ہوا کرتے تھے وہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مدرس جو ہیں وہ 1 سے 1.5 گھنٹے اس سورہ مبارکہ کا تفصیلی درس دیا کرتے تھے، اور پھر اس درس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو امام کعبہ یا کسی عرب قاری کی آواز میں سنایا جاتا تھا۔ ہم اپنا ٹیکسٹ سامنے رکھتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ یہ ان الفاظ کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک پورا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ تو اگلی تبدیلی جو کہ اصل تبدیلی میں کہوں گا وہ یہ تھی کہ سورہ قاف کا درس شروع ہوا، امام صاحب نے تلاوت کی، مدرس صاحب نے 1.5 گھنٹے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری زبان میں اس سورہ مبارکہ کو ایکسپلین کیا۔ اب جب آخری مرحلہ آیا کہ امام کعبہ کی آواز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنائی جا رہی تھی، تو ہم سب ٹیکسٹ لے کر سامنے بیٹھے تھے اور تلاوت چل رہی تھی کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جو قاری صاحب ہیں امام کعبہ، اب مجھے ان کا اس وقت نام بھی نہیں پتا تھا، بہرحال سدیس صاحب سورہ مبارکہ کے درمیان میں تھوڑی دیر رکے، ان کی آواز میں مجھے تبدیلی سنائی دی، یعنی آواز ان کی بھرائی، اور اتنی بھرائی کہ وہ اپنی تلاوت کنٹینیو نہیں کر سکے اور رک گئے، اور پھر مجھے بیک گراؤنڈ میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی بھی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا
اور دوبارہ تلاوت شروع کی اور سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی. سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی، لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن میں وہاں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا. مجھے ایک سوال جو تھا وہ انتہا درجے کا تنگ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے امام صاحب کی آواز میں سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی، ہم نے اپنی اردو زبان میں اس سورہ مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ مدرس کی زبانی سنا، لیکن ایک لمحے کے لیے نہ تو ہمارے امام صاحب کی وہ کیفیت ہوئی، نہ ہمارے مدرس صاحب کی وہ کیفیت ہوئی، اور جب ان کی نہیں ہوئی تو ہماری کہاں ہونی تھی. لیکن اس شخص کو کیا ہوا جس نے آخری 3 منٹ میں لوگوں کو رلا دیا؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا. خیر میں پھر انتظامیہ کے پاس گیا مسجد کی، اور میں نے ان سے کہا جی مجھے اس سورہ مبارکہ کی ریکارڈنگ چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مقام کون سا تھا جہاں سے یہ تبدیلی ان کی آواز میں آنی شروع ہوئی تھی، اور پھر لوگ کیوں رو رہے تھے، کیا جگہ تھی وہ. کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت جو ٹیکسٹ تھا وہ صرف عربک ٹیکسٹ تھا، اور اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے چیزیں یاد نہیں رہتی کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا کیا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، آپ پیسے جمع کرا جائیں، کیسٹ جو آڈیو کیسٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم کل دے دیں گے. تو خیر میں پیسے جمع کرا کے گھر چلا گیا، اور میں نے بے چینی سے ایک دن پورا گزارا، اور اگلے دن میں نے جا کے وہ کیسٹ حاصل کیا، اور آتے ہی میں نے اسے ٹیپ ریکارڈر میں لگایا اور مصحف کھول لیا اور ان کی تلاوت سننی شروع کر دی. اب جس وقت وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان کی آواز بھر آئی تھی، تو وہ بھی آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتا چلوں. سورہ قاف قرآن مجید کی 50 نمبر سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور جہنم سوال کرے گی، پوچھے گی کیا اور بھی ہے ابھی. یعنی اس کا مطلب 2 انداز میں کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ جہنم یا تو اتنی وسیع ہے کہ وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہے ابھی، تو میرے اندر بہت گنجائش ہے، آنے دو. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جہنم اس درجے بھر چکی ہوگی کہ اس میں گنجائش نہیں ہوگی، اور وہ کہے گی کہ کیا ابھی اور بھی ہے، میرے اندر تو اب گنجائش بالکل نہیں ہے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر امام کعبہ عبد الرحمن السدیس صاحب کی آواز بھرائی، اور پھر اس سے آگے جو مضمون چلا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور متقین کے قریب جنت کر دی جائے گی جو کہ ان سے بالکل دور نہیں ہوگی. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. تو یہ ساری وہ کیفیت جو تھی نا، یہ وہ کیفیت تھی جس نے امام کعبہ کو رلایا، جس نے امام کعبہ کے پیچھے جو نمازی تھے ان کو رلایا. اب مجھے پتہ چلا کہ یہ کیفیت جو ہے یہ ریکوائرڈ ہے، اور یہ کیفیت جو ہے یہ نہ تو ترجمے میں آ سکتی ہے. کسی بھی زبان میں آپ قرآن کا ترجمہ کر لیں، آپ کی یہ کیفیت بن نہیں سکتی. یہ کیفیت اگر چاہیے تو آپ کو اس زبان میں اترنا پڑے گا، آپ کو اس زبان میں ڈوبنا پڑے گا، اور پھر جا کے کہیں یہ کیفیت حاصل ہوگی. لیکن جی یہ تھا میری زندگی کا اصل ٹرننگ پوائنٹ، اور یہ سب سن 2000 کی باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا. یہ 2000 میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی جو کلاس اٹینڈ کی تھی، ان کے نوٹس دوبارہ نکالے، انہیں پڑھا. پھر اس کے بعد میں نے اور جگہوں پہ جہاں پر اس طرح کی کلاسز ہو رہی تھی، جہاں پر عربی زبان سکھائی جاتی تھی، میں نے وہ اٹینڈ کی. لیکن میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے ان کلاسز سے نہیں مل رہا تھا. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ان دنوں امریکہ یا غالباً یو کے دورے پر تھے، اور ان کا کوئی کانٹریکٹ تھا چند سالوں کا، تو ان تک رسائی ممکن نہیں تھی. تو یہ میں اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا. خیر میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر مجھے
عربی گرامر یا عربی زبان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مواد مل سکتا ہو. میں یہاں تک کہ ایک مدرسے میں گیا اور وہاں کے محتمم بڑے اچھے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے. میں نے ان سے درخواست کی کہ جی مجھے عربی سیکھنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا شوق ہے تو سیکھ لیں, ویسے ضروری نہیں ہے آپ کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں جی میں نے سیکھنی ہے. تو میں ان دنوں پی ٹی سی ایل میں جاب کرتا تھا, جیسے میں نے عرض کیا, اور فیملی تھی, بچے تھے, ٹائم بالکل نہیں تھا. اور صبح کا وقت تھا صرف میرے پاس آفس جانے سے پہلے. تو میں نے بیگم صاحبہ کے ذمے جو ہے بچوں کو اسکول چھوڑنے کا کام لگایا, اور خود میں ان کے مدرسے پہنچ گیا کہ ان سے میں عربی زبان سیکھ سکوں. انہوں نے شفقت کا اظہار کیا, مجھے عربی پڑھانی شروع کی. لیکن جو انہوں نے کتابیں اس کے لیے منتخب کیں, وہ کتابیں ایسی تھیں کہ ان کتابوں نے تو میرے بالکل جو ہے وہ ہوش اڑا دیے. انتہائی مشکل زبان, انتہائی مشکل اسلوب, انتہائی مشکل ٹرمینالوجیز, یعنی وہ چیزیں جو ہم نے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے نہیں پڑھی تھیں وہ میرے سامنے آئی. تو میرے لیے وہ جو ایک خواب تھا عربی سیکھنے کا, وہ مجھے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی, استقامت دی, اور میں نے یہ طے کر کے کہ میں ان کی ٹرمینالوجیز کو جو ہمارے اساتذہ دنیاوی تعلیم والے لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح انہیں میں میچ کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کروں گا. خیر میں نے وہاں 1 مہینہ گزارا, اور وہ 1 ماہ جو تھا وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرے لیے کتنا مشکل تھا. لیکن بہرحال میں وہاں پر جاتا رہا اور سیکھتا رہا. سیدھی سی بات ہے, ایمانداری والی بات ہے, ان کو تو اجر مل گیا سکھانے کا, لیکن مجھے حاصل نہیں ہو سکا جس کے لیے میں وہاں پر جا رہا تھا. اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں, اور انہوں نے آتے ہی مدینہ ٹاؤن ہے فیصل آباد میں, اتفاق مسجد ہے وہاں, انہوں نے 2003 میں جو ہے وہ کلاس ارینج کی. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 2-3 سال جو ہے وہ اسی کوشش میں میرے لگ گئے. میں اپنے طور پہ ساری کوشش کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, مختلف کتابیں خرید رہا ہوں, ہر جگہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن بات نہیں بن پا رہی. تو غالباً 2003 ہے یا 2004, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن کچھ بس ایسا ہی سال تھا. تو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے وہاں آ کر 3 ماہ کی ایک کلاس جو ہے اس کا اعلان کیا, اور وہ کلاس میں نے اٹینڈ کی. اس کلاس سے پہلے جو کچھ میں محنت کر چکا تھا, مختلف کلاسز لے چکا تھا, مدرسے میں جا چکا تھا, اور مختلف کتابیں پڑھ چکا تھا, تو کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے تھیں, لیکن ان کو کوئی ایک سرا نہیں مل رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ ایک رسی میں جو ہیں وہ موتیوں کی طرح سے سمٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے استاد محترم کو, ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو. ان کی اس 3 مہینے کی کلاس نے وہ میرا مسئلہ حل کر دیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی کلاس کے دوران ڈاکٹر صاحب نے میرا نام بھی معلوم کیا, اور اسی کلاس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس عامر پڑھائے گا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے اگلی کلاس پڑھائی. میں نے ان سے پوچھا جی میں یہ کلاس لوں آپ کی, تو انہوں نے کہا نہیں اب تم کوشش کرو پڑھانے کی طرف آؤ. اور انہوں نے بڑی مہربانی کی. اپنی اس کلاس میں انہوں نے مجھے 1 دن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے دیا کہ تم انہیں میں جو کچھ پڑھاؤں گا 5 دن ہفتے میں, وہ تم 6 دن ان کی ریویژن کروا دیا کرنا. تو یوں میں نے پڑھانے کا آغاز کیا 2004 میں. یہ ریویژن کلاس ہوا کرتی تھی, اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی کلاس جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھری ہوئی کلاس ہوتی تھی. 40-50 لوگ ان کی کلاس میں ہوا کرتے تھے. اور جب میں ریویژن کے لیے گیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مزاج ہے عوامی مزاج, کہ لوگ جس سے متاثر ہوتے ہیں بس اسے ہی سننا پسند کرتے ہیں, اور وہ کسی سے
کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے. تو جب میں پڑھانے کے لیے گیا ہوں تو کلاس میں کوئی 8-10 لوگ بیٹھے تھے, یعنی کہاں 50 کی کلاس ڈاکٹر صاحب کی ہوا کرتی تھی اور کہاں 10 لوگ بیٹھے تھے. خیر میں نے سٹارٹ کیا, اور مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ زیادہ لوگ ہوں, لیکن میں آپ کو باتیں وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. میں جب کلاس کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے. ٹانگوں کی جان بالکل نکلی ہوئی تھی کہ 10 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بولنا میں سمجھتا ہوں دنیا کا مشکل ترین کام ہے. خیر میں نے اس وقت 2 نفل جو ہیں وہ ادا کیے. مسجد میں کلاس تھی الحمدللہ وہ, اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے کلام کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہو رہا ہوں, اس کو سکھانے کے لیے, اور یہی میرا زندگی کا انشاءاللہ تعالی مقصد ہے. میں کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, تو میں نے جو ہفتے میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ پڑھایا تھا میں نے اسے ریوائز کروا دیا. اس کا فیڈ بیک مجھے یہ ملا, ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے بتایا, لیکن ایک روٹین بن گئی کہ اب ہر ویکینڈ پہ میں ریویژن کلاس کے لیے جایا کرتا تھا. اور میں نے محسوس کیا کہ پہلے دن جو 10 لوگ تھے اب اگلے ہفتے 12 ہو گئے, اور پھر اس سے اگلے ہفتے جو ہے 15 ہو گئے, اور یوں وہ 22, 23, 25 لوگ جو ہیں وہ ریویژن کلاس میں آنے لگ گئے. تو اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ میری باتیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتیں سمجھ رہے ہیں اور انہیں پسند بھی آ رہا ہے تمہارا طریقہ کار. اور جو میں نے اپنے اس استاد سے سیکھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک دن انتہا درجے کی بارش تھی اور کلاس تھی, تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ, بارش ایک بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے چھٹی کا, تو بڑا دل کیا کہ آج تو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن بڑی ہمت کر کے خیر بارش میں بھیگتے ہوئے چلے گئے. اور اندر ہی اندر یہ خواہش ہے کہ اب جب استاد سے ملیں گے تو وہ پیٹھ ٹھونکیں گے, شاباش دیں گے کہ واہ تم نے تو کمال کر دیا, آج بارش میں آنے کی ضرورت کیا تھی, آج نہ بھی آتے تو خیر تھی. اور استاد کے آگے پیچھے پھر رہے تھے کہ ان کی نظر پڑے ہمارے گیلے کپڑوں پہ اور وہ اپریشیٹ کریں. تو جب استاد صاحب سے ملے, انہیں سلام کیا, تو انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے کپڑوں کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی, اور حیرانگی کے عالم میں کھڑا رہ گیا کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ویل ڈن, بارش میں بھی تم آ گئے ہو آج. لیکن سیکھا جو میں نے ان سے یہ کہ میں جو یہاں پر آیا ہوں یا میرے آنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے, کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں نے پہلا سبق اپنے استاد سے جو سیکھا زندگی میں وہ یہ تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو بہرحال ریویژن کلاسز میری چلتی رہی ہیں, اور سن 2006 میں مجھے پہلی مرتبہ ایک پوری کلاس جو ہے وہ ملی. اور وہ پوری کلاس بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ پوری کلاس کچھ یوں تھی کہ پہلے دن اس کلاس میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بھی موجود تھے, وہ مجھے متعارف کرانے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو ان سمیت کوئی 13 لوگ تھے کلاس میں. لیکن بہرحال میں یہ سیکھ چکا تھا کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہے, مقصد لوگ جمع کرنا نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے اسی جگہ پہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی کلاس ہوئی تھی جو کہ کیپیسٹی تھی وہاں پر بیٹھنے کی 40 لوگوں کی, اور 100 لوگ آ گئے تھے. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر وہ 1-1 گھنٹے کے 2 سیشن کروائے, یعنی 50 لوگوں کو پہلے سیشن میں انہوں نے کوریج دی اور 50 لوگوں کو دوسرے سیشن میں. تو کہاں ڈاکٹر صاحب کے 100 سٹوڈنٹس اور کہاں میرے 13 سٹوڈنٹس. بہرحال میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ میں پہلی کلاس جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. جب کلاس جب مکمل ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک بات یہاں پر ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. وہاں کلاس میں جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے ملنے کے بعد مجھے دعا دی, وہ دعا بڑی اہم تھی. دعا انہوں نے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. میں ایک بزرگ سے ملا, انہوں نے دعا دی اللہ آپ کو استقامت دے. دوسرے سے ملا, انہوں نے کہا استقامت دے. تیسرے سے ملا, انہوں نے کہا استقامت دے. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے اور کچھ کیوں نہیں مانگ رہے, حالانکہ مجھے اور بہت کچھ چاہیے. میں یہاں پر جو کلاس پڑھانے آیا ہوں 15 کلومیٹر کا سفر کر کے, اور میں سردیوں کا موسم ہے یا گرمیوں کا موسم ہے تو موٹر سائیکل پہ آنا اور
اس وقت گرمیوں میں فجر کے بعد کلاس ہوا کرتی تھی اور سردیوں میں عشاء کے بعد کلاس ہوا کرتی تھی، تو یہ دو ٹائمنگز جو ہیں وہ چلا کرتی تھی، تو دونوں وقت جو ہے وہ آنا آسان کام نہیں تھا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے لیے کیوں نہیں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور چیز دے. یہ کر رہے ہیں دعا کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، استقامت دے، استقامت دے. لیکن یقین مانے کہ ان لوگوں کی دعا مجھے اب سمجھ میں آتی ہے کہ 2006 میں ان لوگوں کی دی ہوئی دعا آج 2024 میں کام آ رہی. کہ اس کے بعد سے جو یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا قرآن کی زبان سکھانے کا، اور مقصد صرف قرآن فہمی تھا، عربی بول چال مقصد نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے یا آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ مقصود تھا، یہی مطلوب تھا. اور 2024 تک یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میرا کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں، بلکہ میں یوں کہوں تو مبالغہ رائی نہیں ہوگی، میرا کوئی ماہ ایسا نہیں گزرا جس میں نے عربی گرامر کے حوالے سے کوئی کام نہ کیا ہو. تو یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، لیکن کوئی 1 سال چلا، کوئی 2 سال چلا، کوئی 3 سال چلا، کسی نے بہت ہی چھلانگ ماری تو کوئی 5 سال اس کام میں ہمارے ساتھ، یعنی اس قرآن کی کلاسز کرنے میں، عربی زبان کی کلاسز کرنے میں ہمارے ساتھ رہا. لیکن اس کے بعد پھر دنیاوی مصروفیات میں ایسا الجھا کہ پھر یہ پیچھے ہی چھوڑتا گیا. تو اللہ کے کرم سے، اس کے فضل و کرم سے 2024 ہے، اور آج بھی میں الحمدللہ ایک کلاس راول پنڈی میں چکلالہ اسکیم 3 میں اور بحریہ ٹاؤن میں کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اگلے جو ماہ ہیں ان کا بھی پورا ایک شیڈول تیار ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. اب ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ سن 2006 سے پڑھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا اور 2024 تک اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. کیا یہ آسانی سے گزر گیا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مجھے، اور ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ذہن میں رکھے گا، جو اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ راستہ آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اور ایسے آزماتا ہے کہ اس کی جتنی بھی خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا وہ سب دور ہو جاتی ہیں ایک مرتبہ تو. اور پھر اللہ کی توفیق سے ہی جنہیں استقامت ملنی ہوتی ہے انہیں ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ ان پریشانیوں سے جو ہے وہ پریشان ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے. تو یہ جو میرا ڈیوریشن ہے 2006 سے 2024 تک کا، اس میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم جو 15 سال کا وقفہ ہے یہ انتہائی تنگ، تکلیف دہ اور مشقت والا رہا ہے. میں پی ٹی سی ایل میں جاب کر رہا تھا، اور میری جاب جو ہے وہ کوئی ایسی جاب نہیں تھی سمپل، نہ کوئی میری ایسی دنیاوی تعلیم تھی. اور ڈپلومہ کرنے کے بعد سب کی خواہش ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ جاب مل جائے، تو پی ٹی سی ایل میں جاب مل گئی. لیکن پی ٹی سی ایل کی پالیسی اس وقت یہ تھی کہ وہ ریگولر نہیں کر رہے تھے اپنے امپلائیز کو، بلکہ وہ ڈیلی ویج بیسس پہ جو ہے جاب دے رہے تھے. تو ڈیلی ویج بیسس پر میں نے جاب شروع کی، اور میری پہلی جاب جو تھی پی ٹی سی ایل میں وہ 100 روپیز پر ڈے تھی. یعنی اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو 30 دن تھے جن میں 4 چھٹیاں بھی ہوتی تھی، تو ہماری سیلری جو ہے وہ 2400 یا 2500 یا 2600 روپے بنا کرتی تھی. اور یہ بات میں کر رہا ہوں سن 1993 کی، کیونکہ 93 میں ہی میری شادی ہوئی، اور 93 میں ہی میری شادی کے بعد جاب ہو گئی تھی. تو 3000 مہینہ اس سے میں نے جاب شروع کی تھی. اور فیملی جو تھی ہماری ایک بڑی فیملی تھی، یعنی کافی ماشاءاللہ پرانے زمانے کی فیملی.
آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو 10 ہم بہن بھائی اللہ کی فضل سے تھے، اس میں سے پھر 2 کی وفات ہوگی، تو 8 لوگ ہم ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں. میرا نمبر جو ہے فیملی میں سب سے چھوٹا ہے، اور چھوٹا فرد جو ہوتا ہے فیملی میں آپ جانتے ہیں وہ سب کو پیارا ہوتا ہے. والدین فوت ہو چکے تھے، اور میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ والدین کے گھر میں ہی، جو ان کا آبائی گھر تھا ہمارا، اس میں رہا کرتا تھا، اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی رہا کرتے تھے. قرآن سے جب ہم جڑے تو قرآن پڑھ کر اور سن کر جب پتہ چلا کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں یہ صرف میری ملکیت نہیں ہے، والدین کی وفات کے بعد یہ سب بہن بھائیوں کا حصہ ہے، اور وراثت تقسیم ہونی چاہیے. میری حیثیت گھر میں چھوٹے ہونے کے ناطے کچھ بھی نہیں تھی. تو جب یہ میں نے بات اپنے گھر والوں سے کی، بہن بھائیوں سے کی، تو وہ ٹپیکل جو آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک کلچر، اس میں ایک بات تو یہ سننے کو ملی کہ نہیں آبائی گھر ہے، والدین کی نشانی ہے، یہ تو بکے گا ہی نہیں. اور دوسرے یہ کہ میکا ہمارا ختم ہو جائے گا، بہنوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا. لیکن میں نے بہرحال کوشش کی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا حق ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں ابھی بھائی کہ آپ کو آپ کا حق دے سکے، ہمارے پاس اتنی نہ ارننگ ہے نہ سیونگ ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس گھر کو بیچ دیں اور سب کو حصہ برابر تقسیم ہو جائے. لیکن کوئی نہ مانا. آہستہ آہستہ بس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو کسی ایک کی ضرورت کوئی سامنے آئی تو اسے میری بات یاد آئی، تو اس نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. پھر دوسرے کی کوئی ضرورت سامنے آئی، اس نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. تو یوں کرتے کرتے الحمدللہ وہ گھر ہم نے بیچا، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، ہر بہن اور بھائی کے ہاتھ میں ان کا جو حصہ بنتا تھا شرعی وہ رکھا. یقین مانے ایک حقیقت آپ کے ساتھ میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ بہن بھائی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن جب آپ ان کے ہاتھ میں وہ کچھ دیتے ہیں تو کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن از دیئر، کہ وہ اس کچھ کو واپس کرتے ہیں. اور بالکل میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ واپس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے جو اسے مل رہا ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پہلے کہتے کیوں ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. نہیں چاہیے تو آپ ہاتھ میں لے کر اگر واپس کریں تو ہم کہیں گے کہ نہیں چاہیے. لیکن یقین مانے میں نے ہر بہن بھائی کو ان کا حصہ ہاتھ میں دیا. کسی ایک بہن بھائی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، جبکہ اس سے پہلے سب اسی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیے. تو یہ ضرور دینا ہے، دینا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ ہاتھ میں نہیں پکڑاتے نا، اس وقت تک منہ سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. لیکن جب آپ ہاتھ میں پکڑا دیں، اور پھر یہ بڑے دل اور گردے کا کام ہے کہ آپ کہیں گے جی ہمیں نہیں چاہیے. تو الحمدللہ سب کو حصہ دیا. اور اس کے بعد جو زندگی تھی وہ انتہائی مشکل ڈگر پر آ گئی. کیسے؟ وہ اس طرح کہ آج کل تو پراپرٹی جس عروج پر ہے، اب تو خیر اتنے نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ بہت عروج پر گئی. لیکن جس وقت ہم نے اپنا گھر فروخت کیا تھا تو اس وقت وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں آئی تھی. یعنی ایک اگر میل پرسن کے پاس کچھ رقم آئی تھی تو وہ 2 لاکھ آئی ہوگی، 2.5 لاکھ آئی ہوگی، اور فیمیل کے حصے میں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب تھی. تو 2-2.5 لاکھ ایسی اماؤنٹ تھی جس میں نہ کوئی گھر بن سکتا تھا. خیر کرائے کے مکان میں ہم نے رہنا شروع کر دیا. اور تنخواہ جو تھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میری پی ٹی سی ایل میں کیا تھی.
وہ ہم چونکہ اسکلڈ پرسنس تھے تو ہمیں وہ 3,000 ملا کرتی تھی، یعنی 100 روپے ہماری دہاڑی ہوا کرتی تھی، اور جو اسکلڈ پرسن نہیں تھے ان کی 70 روپے دہاڑی ہوا کرتی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. تو خیر وہ 100 روپے سے پھر کبھی 110 ہوئی، سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد پھر وہ 120 ہوئی، کوئی 130 ہوئی، اس طرح کر کے وہ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اب وہ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا. اب وہ 2-2.5 لاکھ جو تھا وہ مکان کے کرائے میں اور دیگر اخراجات میں 1 سال 2 سال میں ہی ختم ہو گیا. اور اپنے روزمرہ کے اور ماہانہ اخراجات کو چلانے کے لیے میں ٹیوشنز بھی کیا کرتا تھا. لیکن جب عربی کی طرف آیا ہوں تو ظاہر بات ہے اب آپ کو کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز وقت مانگتی ہے. اب اس کے لیے جب وقت دینا ہے تو ٹیوشنز چھوڑوں یا جاب چھوڑوں. اب ظاہر بات ہے جاب چھوڑی نہیں جا سکتی، پھر ٹیوشنز چھوڑی. اب ٹیوشن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ماہانہ آمدنی ہے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور میں نے ٹیوشن چھوڑ دی اور سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا. اس کے بعد زندگی ظاہر بات ہے مشکل سے مشکل ہوتی گئی. بچے بڑے ہوتے گئے. بچے جب بڑے ہوئے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں انہیں کسی اچھے اسکول میں داخل کرا سکوں. میں نے جو محلے کے اسکولز ہوتے ہیں جو 100 150 200 یا حد 500 فیس والے ہوتے ہیں، میں نے ان میں بچوں کو داخل کروایا، کیونکہ اس وقت ذہن یہ بن چکا تھا کہ پورا فوکس جو ہے اپنا قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زبان پر میں نے اپنا کرنا ہے. بچوں نے میٹرک کیا، بلکہ انہیں میں نے میرا خیال ہے 8ویں 9ویں تک تعلیم دلوائی، اور اس کے بعد پرائیویٹ انہیں میٹرک کروایا، پرائیویٹ انہیں میں نے آگے ان کی تعلیم جو ہے وہ کروائی. مطلب میں کسی اچھے اسکول یا کالج میں انہیں داخل نہیں کروا سکتا تھا. 5,000 آپ کی تنخواہ ہو یا 7,000 آپ کی تنخواہ ہو، اور اس میں آپ نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہو، آپ کو بجلی کا بل بھی آتا ہو، گیس کا بل بھی آتا ہو، آپ نے گروسری بھی کرنی ہو، اور یہ سارے اخراجات آپ کو بالکل جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی عیاشی کا سوچ بھی سکیں. تو بہرحال یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. اور اس میں خاص طور پہ میں اپنی جو زوجہ ہے ان کا ذکر کرنا یہاں ضرور چاہوں گا کہ اگر وہ اس سفر میں میرے ساتھ نہ ہوتی تو میرے لیے یہ تنہا سفر طے کرنا بہت مشکل تھا. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں دنیا میں کسی نے کہا کہ جی 2 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. ایک عورت وہ ہوتی ہے جو صابر و شاکر ہوتی ہے، اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے، اپنے خاوند سے بالکل جھگڑا نہیں کرتی اور اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہے. اور دوسری طرح کی عورت وہ ہوتی ہے جو میرے اور آپ سب کے پاس ہے. تو عورت جو ہے اس کا اصل میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میری دعائیں ہیں اپنی زوجہ کے لیے کہ انہوں نے میرے اس کٹھن سفر میں میرا بھرپور ساتھ دیا. اس کی کوئی خواہش، کوئی ایسی آرزو نہیں تھی جو مجھے مجبور کرتی مجھے اپنے کام سے ہٹانے میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ظاہر بات ہے شروع میں پرابلمز آتی ہیں. شروع میں بیگم کی طرف سے مجھے فیس کرنا پڑا. جب میں نے 1 کلاس پڑھی تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، ایک آدھی تو ہر ایک کا حق ہے. لیکن جب دوسری پڑھنے کے لیے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ اب دوسری کیا کرنی ہے. اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر تیسری آپ پڑھنے جائیں اور اگر کہیں پڑھانی شروع کر دیں تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا. ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، وہ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور جزائے خیر دے جی، انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی میرے لیے بہت مشکل تھا. بہرحال بچوں کی خواہشات بھی ہم نے ماری، اپنی خواہشات بھی ماری. اور مجھے یاد پڑتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں، یہ میں صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے
ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنا بالکل مقصود نہیں ہے. آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں آپ کو کیسے جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو بچپن میں کوئی کھلونا نہیں لے کے دے سکے. ہمارے گھر میں کھلونا نہیں ہوتا تھا کوئی، کیونکہ کھلونا آپ کو پتہ ہے وہ پیسوں کا آتا ہے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم بچوں کو کھلونا لے کے دے سکتے. ہمارے گھر میں دودھ کا آنا بہت مشکل کام تھا، یعنی ہمارے بچوں نے مدر فیڈنگ کے بعد شاید دودھ نہیں پیا، کچھ تھا ہی نہیں. جو کچھ سیلری ہوتی تھی وہ آپ کو پتہ ہے مکان کے کرائے میں، بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں، گروسری میں لگ جاتی تھی. اور اس کے بعد ایسے دن آتے تھے کہ مہینہ ختم ہونے میں ابھی 7-8 دن باقی ہوتے تھے اور جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے یہ ایک عادت تھی، کوشش یہی ہوتی تھی کہ ادھار کسی سے نہیں مانگنا. تو میں آپ کو ایک بہت اپنا زندگی کا اہم واقعہ بتاتا چلوں جو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی موٹیویشن کا باعث بنے گا. اسی کٹھن دور میں ایک مرتبہ میں کلاس لے رہا تھا اپنے علاقے میں، تو جاب بھی چل رہی تھی، شام کو آفس کے بعد کلاس ہوا کرتی تھی. کلاس کے دوران میں نے مسجد میں کلاس تھی تو میں نے ایک شخص کو، لڑکا تھا، نوجوان تھا، وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا. یعنی ہم کلاس درمیان میں کر رہے تھے تو سب اسٹوڈنٹس پاس بیٹھے تھے، لیکن وہ دور مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا. کیونکہ اسپیکر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو آواز اس تک پہنچ رہی تھی. بہرحال کلاس ختم ہوئی تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا یار آپ بیچ میں آ کے کیوں نہیں بیٹھتے، آپ دروازے کے پاس بیٹھے ہو. تو اس نے کہا جی میں اصل میں رکشہ چلاتا ہوں، میں تو یہاں ایک سواری چھوڑنے آیا تھا، تو میرے کانوں میں آواز پڑی تو میں اندر آ کے بیٹھ گیا. مجھے اچھی باتیں لگیں تو میں نے پھر پورا آپ کا جو ہے وہ لیکچر لے لیا. تو بس یہ اس نے مجھے بتایا. اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ روزانہ وہ لڑکا آتا اور دروازے کے پاس بیٹھ جاتا. پھر میرے کہنے پہ وہ کلاس کے بیچ میں آ کے بیٹھنے لگ گیا. کلاس چونکہ شروع ہو چکی تھی، درمیان میں چل رہی تھی، تو کلاس کا جب اختتام ہوا تو اس اختتام میں اس لڑکے کو بھی میں نے موقع دیا کہ وہ بھی اپنے جو تاثرات ہیں وہ بیان کرے کہ اس نے اس کلاس میں کیا محسوس کیا. تو اس کے تاثرات ایک تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے جو بات کی وہ میرے لیے بڑی ہی قیمتی بات تھی. اس نے پنجابی میں جملہ بولا، اس نے کہا جی مینوں سمجھتے کچھ نہیں آئی، پر ایک گل ہے کہ مینوں قرآن نال محبت ہو گئی. تو یہ جملہ اس کا میرے لیے بہت قیمتی تھا کہ اگر میں ذریعہ بنا ہوں کسی کے لیے قرآن سے محبت کا تو اس سے بڑا انعام میرے لیے کوئی نہیں ہوگا. اسی دوران میں، یعنی اسی کلاس کے دوران میں جب وہ لڑکا آتا تھا تو اس نے ایک دن مجھے کلاس کے بعد کہا کہ استاد جی میں تانوں نا کوئی تحفہ دینا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار میں نے، اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، گلفام اس کا نام ہے. میں نے اسے کہا کہ گلفام یار میں نے تیرے سے تحفہ نہیں لینا، اس لیے کہ میں یہ نہیں کہا اسے، لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ یار وہ ایک رکشہ چلانے والا ہے، میرے لیے ظاہر بات ہے کوئی سوٹ خریدے گا یا کوئی کتاب خریدے گا تو کہاں سے بیچارہ ڈیلی اپنے جو کمائی ہے اس میں سے پیسے خرچ کر کے. میں نے کہا یار جو مرضی ہو جائے، میں نے تیرے سے تحفہ نہیں لینا. تو اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہدیہ جو ہے یہ تو سنت بھی ہے. میں نے کہا بالکل سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تیرے سے میں نے جو ہے نا وہ تحفہ نہیں لینا تاکہ تجھے کسی مشکل میں نہ ڈالوں. لیکن خیر اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کو تحفہ دینا ہی دینا. تو ہوا ایک دن یہ کہ میں کلاس پڑھا کے جب باہر نکلا تو گلفام جو ہے وہ باہر کھڑا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا. اب میں سمجھ گیا کہ اس شاپر میں وہ جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تحفہ دینا ہے یہ تحفہ لے کے آیا. تو میں نے وہیں سے اسے کہا، میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میں نے تم سے تحفہ نہیں لینا، تو میں نے نہیں لینا اور میں جا رہا ہوں. میں گھر کی طرف چل پڑا. میرا چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ اس کلاس میں آیا کرتا تھا. بعد میں وہ آ جاتا تھا سائیکل پہ، کیونکہ گھر کے قریب ہی کلاس تھی، تو میں پیدل آ جاتا تھا، وہ سائیکل پہ آ جاتا تھا.
تو وہ بھی آیا ہوا تھا. میں گھر واپس آ گیا. گھر میں واپس آیا ہوں, سارا دن آفس میں, آپ کو پتہ ہے ایک امپلائی کی زندگی آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. تو کھپ کھپا کے سارا, اور پھر شام کو کلاس پڑھا کے اب جب میں گھر واپس آیا ہوں تو گھر داخل ہوتے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم ایک کپ چائے بنا دو, سر میں بہت درد ہو رہا ہے. میرا جملہ سنتے ہی میری بیگم نے کہا کہ چینی ختم ہو گئی, آپ چینی لا دیں. اب اس نے صرف یہ جملہ کہا کہ چینی لا دیں, اور میں نے 1 منٹ کے اندر اپنی ساری کیلکولیشن کر لی کہ میری جیب میں اس وقت کتنے پیسے ہیں, مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے, جتنے پیسے ہیں ان میں سے کتنی چینی آ سکتی ہے, اگر اتنی چینی آ گئی تو میرے پاس باقی کتنے پیسے بچیں گے, اور باقی پیسے جو ہیں وہ میرے ان دنوں میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. یہ ساری کیلکولیشن میرے دماغ نے کوئی 1 منٹ کے اندر کر کے رزلٹ جو مجھے دیا نا وہ یہ دیا کہ چائے رہنے دی جائے. تو میں نے کہا چلو چائے رہنے دو. ہم وہیں بیٹھ کے اوپر کی سٹوری میں ہم کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے. تو بیٹا آ گیا, اس نے نیچے سائیکل کھڑی کی, اور جب اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی شاپر تھا جو گلفام مجھے دے رہا تھا اور میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. ایک تو مجھے چائے نہیں ملی تھی, اوپر سے وہ شاپر دیکھا تو مجھے غصہ بھی آیا. میں نے بیٹے پہ ناراضگی کا جو ہے اظہار کیا. میں نے کہا تم نے کیوں شاپر لیا انکل سے؟ انہوں نے کہا ابو انکل نے زبردستی میری سائیکل کے ہینڈل پہ لٹکا دیا کہ نہیں ابو تو لے کے نہیں گیا آپ کے, تو آپ یہ لے جاؤ. تو خیر میں کیا کرتا, اس نے کہا میں لے آیا ہوں. تو عورتوں کو آپ کو پتہ ذرا ہوتا ہے کہ اچھا دیکھیں شاپر میں کیا ہے. تو جیسے اس نے شاپر کھولا, میرے لیے, میری بیگم کے لیے, اور یقیناً آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اس شاپر میں چینی تھی. میں وہ چینی دیکھ کے یقین کریں بالکل ساکت ہو گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ چینی بھی کوئی تحفہ کسی کو دیا جا سکتا ہے. کافی دیر تک میں اپنے بالکل حواس کھو بیٹھا, اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جس رب کے لیے, جس ذات کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں, اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اسے وہ چیز جو ہے وہ کیسے دینی ہے. تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اللہ کے لیے کام کیا جائے تو اللہ آپ کی ضروریات خود پوری کرتا ہے. مجھے اس وقت چینی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھیں کس طرح سے چینی عطا کی. اور اس سے مزے کی بات آگے میں آپ کو بتاؤں, میں نے لوگوں کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کے لیے اس واقعے کو اکثر بیان کرنا بھی شروع کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جو ہے وہ ذرا ہر واقعے میں ایک روحانی پہلو بھی لینا چاہتی ہے. تو جب میں نے یہ واقعہ کوٹ کیا تو مجھے سننے کو یہ ملا کہ سر آپ اس لڑکے سے پوچھتے تو صحیح کہ اس پیکٹ میں تھا کیا. تو اس نے مجھے ذرا پریشان کیا کہ تھا کیا, اس میں چینی تھی اور کیا تھا. لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا ذہن کیا کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ کوئی چینی نہیں تھی, وہ چینی بن گئی یا کیا چکر ہے. تو بہرحال مجھے اس کے بعد تھوڑا سا نا وہ ہوا کہ نہیں یہ واقعہ ہر جگہ کوٹ کرنے والا نہیں ہے. اور پھر اور جب سے میں نے پھر یہ واقعہ بالکل کوٹ کرنا بند کر دیا وہ یہ تھا کہ ایک کلاس کے اختتام پہ, اس کلاس میں بھی میں نے اس واقعے کو اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کے لیے عرض کیا تھا, ذکر کیا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. سر کے ساتھ بھی ایسا ہوا, سر کو ایک مرتبہ چینی کی ضرورت تھی تو انہیں کسی نے کوئی تحفہ دیا اور وہ تحفہ جو تھا وہ چینی بن گیا. تو میں نے اس کے بعد توبہ کی کہ میں یہ واقعہ آئندہ کوٹ نہیں کروں گا, اور بڑے عرصے بعد آج میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ چینی ہی تھی, وہ کوئی اور چیز نہیں تھی جو چینی بن گئی. بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ میرے رب کو پتہ ہے کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو مہیا کرنا اس کا کام. تو اس سے مجھے ایک جو بوسٹ ملا اس واقعے سے
وہ یہ کہ یار اگر ہم اللہ کے لیے کام کریں تو ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے، اور وہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر میں نے سیدھی سی باتیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حالات جیسے بھی تھے، میری جیب میں بعض اوقات ماچس خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم پریشان ہوتے تھے۔ میں اپنی ساری پینٹوں کی، قمیضوں کی جیبوں کی تلاشی لیا کرتا تھا، اپنی درازوں کی، کہ شاید کوئی 1 روپیہ مل جائے اور میں جا کے ماچس لے آؤں۔ ایسے حالات بھی ہوئے ہیں۔ بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، کلاس کا وقت ہے اور پیٹرول ریزرو لگا ہوا ہے، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، اور کلاس کے لیے 10 سے 12 کلومیٹر میں جا رہا ہوں، بغیر یہ سوچے کہ اگر موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا یا موٹر سائیکل پنچر بھی ہو گیا تو کیا بنے گا۔ لیکن یقین مانے، یقین تھا اس بات پہ کہ کوئی کانٹا یا کوئی کیل اللہ کے اذن کے بغیر میرے موٹر سائیکل ٹائر کو ہارٹ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کا شکر ہے، ان چیزوں سے یقین جو ہے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد جاب کے ساتھ جو تھا وہ یہ کام جاری رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ مجھے پنجاب میڈیکل کالج اس وقت تھا، اب تو وہ یونیورسٹی بن چکا ہے، مجھے وہاں پر ایک کلاس کی آفر ہوئی، اور کلاس کا ٹائم جو تھا وہ بہت ہی عجیب ٹائم تھا، یعنی گرمیوں میں عصر کی نماز کے بعد ٹائم تھا، یعنی 5:30 بجے کلاس کا ٹائم تھا، اور ایک پرائیویٹ جاب کرنے والے کے لیے 5:30 بجے آفس سے نکل کر کلاس پڑھانا ناممکن تھا، خاص طور پہ اس وقت جب پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہو چکی تھی اور کام کا برڈن ہم پہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب ایک طرف کلاس تھی، ایک طرف جاب تھی۔ اب یقین مانے، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ میں اس کلاس کو کرنا چاہتا ہوں، میں کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ایم سی کے اسٹوڈنٹس تھے، آپ خود جانتے ہیں کہ وہ معاشرے کی ایک کریم ہے، سارے ذہین اور محنتی لوگ ایک جگہ جمع ہو اور ینگ جنریشن ہو، تو اس ینگ جنریشن تک پہنچنا میرا خواب تھا کہ اگر اسے قرآن سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی معاشرے میں تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ تو میں نے بہت سوچ کر وہ جو میرے پاس ایک واحد جاب بچی تھی وہ میں نے چھوڑ دی، اور میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے، میرے پاس بڑے بڑے وہ لوگ آئے جب انہیں پتہ چلا کہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں، یعنی جو دین سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے بڑا مخلصانہ مجھے مشورہ دیا کہ یار جاب مت چھوڑنا۔ اور میں حیران ہو کے انہیں دیکھتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن پتہ نہیں اس وقت میرا کوئی ایمان کا لیول شاید اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں جس کے لیے جاب چھوڑ رہا ہوں وہ میرے لیے انشاءاللہ تعالی رستے ہموار کر دے گا، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت تو مجھے وہ مکان اپنا فروخت کرتے ہوئے بار بار کلک کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نا تو نہ تو انہیں مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی پر انہیں کوئی پچھتاوا ہوگا۔ تو یہ آیت مجھے اتنا کلک کرتی تھی اس دوران، میں کہتا تھا کہ یار میرے پاس اگرچہ مجھے پریشانی ہوگی گھر کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا حکم مانا جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت یہ آیت مجھے کلک کرتی تھی، جس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ایک موٹیویٹ کیا لوگ اپنے فیملی ممبرس کو، اور ہم گھر بیچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری قرآن مجید سورۃ العنکبوت کی آیت کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی کلک کر رہی تھی کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ تو بہرحال میں نے وہ جاب چھوڑی۔ جاب چھوڑنے کے بعد ظاہر بات ہے اب ایک وہی سہارا تھا
نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو پھر تنگی کا دور دیکھنا پڑا، وہ بہت ہی ٹف ٹائم تھا، مجھے یاد ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلا، میں نے جاب چھوڑی. جاب کے بعد پھر میں جب بہت ہی بیکار ہو گیا تو میں نے سکولز میں ٹرائی کی کہ میں سکولز میں کوئی ایز اے ٹیچر جاب حاصل کروں پرائیویٹ سکول میں، جس میں یہ ہوگا کم از کم 1-2 بجے تک میں سکول میں ٹائم دوں گا، کوئی تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، گھر کا خرچہ وغیرہ چل جایا کرے گا، اور میں شام کو اپنی کلاسز جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکوں گا. جب میں اسکولوں میں گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کیا پڑھائیں گے؟ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تعلیمی حساب سے بھی، دنیاوی تعلیم کے حساب سے نہ کوئی بڑی ڈگری تھی. تو میں نے کہا جی میں اسلامیات ہی پڑھا سکتا ہوں. تو جو مجھے جواب ملے آگے سے وہ ذرا سنیے گا. جواب یہ ملے، انہوں نے کہا جی اسلامیات تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. ہمارے فزکس والے ہیں وہ آج کل اسلامیات پڑھا رہے ہیں، ہمارے جو کمپیوٹر سائنسز والے ہیں وہ اسلامیات کوئی مسئلہ پڑھانا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ بالکل نہیں ہے، اور ہمارے مسئلے دوسرے سبجیکٹس ہیں. بہرحال مجھے جاب نہیں ملی، کسی نے مجھے جاب نہیں دی. پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی اپنا کام شروع کر لوں. اب کام کیا شروع کروں میں؟ نہ میرے پاس سرمایہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے. پریشان دن رات کیا کام کروں، کیا کام کروں، کیا کام کروں، کیا بزنس کروں. اسی پریشانی میں، یعنی رات کو جب سونا تو ذہن میں یہ خیال آنا کہ کیا کام کروں. صبح آنکھ کھلنی فجر کے وقت تو ذہن میں پہلا سوال یہی ہونا کہ کیا کام کروں. تو یہی سوالات لے کے ایک دم میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. میں نے اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھے تو اور کچھ ذہن میں نہیں آیا، ذہن میں یہ آیا کہ کام کیا شروع کرنا ہے. امام نے سورۃ الفاتحہ کب ختم کی مجھے نہیں پتا، میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میں کیا کام کروں. اس کے بعد میری توجہ ہوئی اچانک جب امام صاحب نے تلاوت شروع کی سورہ صف کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں بتاؤں کام تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. میرے کان اور توجہ ایسے ایک دم سے امام صاحب کی آواز کی طرف ہوئی کہ میں جو عرصے سوچتا ہوں کیا کام کروں، کیا کام کروں، کیا کام کروں، میرا رب مجھے بتا رہا ہے میں تمہیں بتاؤں کیا کام کرنا ہے. اب وہ کام کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور کوشش کرتے رہو اس کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. پھر دیکھو تمہیں ایک تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے لیے جو انعامات دے گا. سورہ صف کی آیات پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا. یقین مانے مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات شاید میرے لیے آج ہی نازل کی. اور یہ اس لیے فائدہ ہوا مجھے کہ عربی تھوڑی بہت آتی تھی، اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی امام صاحب جو مرضی آپ کو پڑھ کے سنا دیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنی. لیکن اس کے بعد مجھے سکون ہو گیا کہ میں نے بس اپنے کام میں لگے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے سبب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے ایک دوست کو، اس نے مجھے وہاں کے ایریے کے حساب سے ایک فوٹو کاپیر کی مشین جو ہے وہ اس نے مجھے گفٹ کی. اس نے کہا کہ یار یہاں پر نا تمہاری جہاں رہائش ہے یہاں پر میں نے وزٹ کیا ہے، یہاں پر فوٹو کاپیر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو ایک فوٹو کاپیر کی مشین رکھ لو، اس میں کچھ نہ کچھ تمہارا ہو جائے گا. تو اس نے مجھے فوٹو کاپیر کی مشین لے کے دی. ایک اور اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے ایک دکان کرائے پہ لے دی مجھے، اور میں اس دکان میں بیٹھ گیا. اب وہ دکان پہ جب میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ دکان تو جو ہے وہ جاب سے بھی مشکل ہے، کیونکہ جاب میں تو پھر بھی آپ شام 5-6 بجے گھر آ جاتے ہیں، لیکن دکان کا مطلب ہے 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم آپ کو ایک بڑے ٹائم جو ہے وہ دکان پر رہنا پڑتا ہے. تو میں اور پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ تو اور میرے لیے مشکل ہو گیا، اور اوپر سے کوئی ایکسپیرینس نہیں. اور ان دنوں پاکستان کے جو بجلی کے حالات تھے آپ کو یاد ہوں گے، اتنی بجلی جایا کرتی تھی، اور وہ بجلی جانا میرے لیے نعمت ثابت ہوا. کس طرح سے کہ اس بجلی کے جانے کے دوران میں نے
پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے جو نوٹس تھے وہ باقاعدہ مرتب کیے، اور وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میرے آفس میں ایک ہے ٹائپسٹ، تو وہ یہ نوٹس جو ہیں یہ ٹائپ کر دے گا. تو ہمارے پہلی مرتبہ جو یہ کتاب لسان القرآن آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو کاپی کی شکل میں آئی ہے، اور مجھے فائدہ یہ تھا کہ وہ میں نے اپنی دکان سے فوٹو کاپی کی. تو وہ اس بجلی کے جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ٹائم بہت ہوتا تھا، کام ہوتا کچھ نہیں تھا، تو میں اپنے نوٹس لکھتا رہتا تھا. وہ نوٹس جو ہیں وہ ایک کتاب کی شکل میں آ گئی، کیونکہ جاب کے ساتھ تو یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی آیت ہے. وہ میں نے اپنے سامنے لکھ کر رکھ لی تھی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. کوئی جاندار زمین پہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ نہ کیا ہو. وہ میں بار بار پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے گا. میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک کال آئی، اور دوسری طرف جو صاحب تھے میں انہیں نہیں جانتا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں یہ جو دار ارقم اسکول سسٹم ہے اس کا ڈائریکٹر ہوں، اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں نے کہا جی میں تو فارغ ہوں. کہتے آپ ہمارے اسکول میں جاب کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل میں کروں گا. انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے پاس. میں فوراً ان کے اسکول گیا، ان سے ملا. میں انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے کہیں مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا عامر صاحب آپ ہمارے اسکول میں پڑھائیں گے؟ اور کیا پڑھائیں گے؟ میں نے انہیں بھی وہی کہا جو میں نے دوسرے اسکولز میں کہا تھا کہ جی میں اسلامیات پڑھا. کہتے نہیں اسلامیات نہیں پڑھانی ہے آپ نے انگلش پڑھانی ہے. تو ان کا یہ جملہ سن کے میں نے کہا گئی جاب یہ بھی. میں نے کہا جی انگلش میں نے کیسے پڑھانی ہے، میرا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے انگلش. اور کہتے اگلی بات جس نے مجھے اور ہلا دیا کہ آپ نے انگلش پڑھانی بھی 9th اور 10th کو ہے. تو میں نے کہا یہ تو نہ پڑھوانے والی باتیں ہیں. بہرحال میں نے کہا جی اس معذرت میں تو نہیں، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ. نہیں انہوں نے کہا آپ پڑھائیں گے، میں نے آپ کو پڑھاتے دیکھا ہے. میں نے کہا سر میں نہیں پڑھا سکتا. میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا سلیبس کیا ہے؟ تو کہتے سلیبس پی ٹی بی کا سلیبس ہے. اور سلیبس انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا. جب میں نے پی ٹی بی کا سلیبس دیکھا تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یہ پی ٹی بی کا سلیبس انگلش کا میں پڑھا سکتا ہوں. کیونکہ جب میں ٹیوشنز کیا کرتا تھا تو اس وقت کچھ تھوڑا بہت جو ہے مجھے ایکسپیرینس تھا. ورنہ مجھے یہ تھی فکر کہ اگر مجھے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھانا پڑا تو پہلے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے پڑھانا پڑے گا، یہ والی ساری چیزیں تھیں. خیر بہر اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے ایک سبب بنایا، اور انہوں نے بہت مجھ پہ احسان کیا، اور انہوں نے 5,000 روپے مہینہ مجھے 9th 10th کو انگلش پڑھانے کے لیے ہائر کیا. میرے لیے اس وقت 5,000 بھی بہت تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے 1.5 سال اس اسکول میں 9th اور 10th کو انگریزی پڑھائی. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 1.5 سال 9th 10th کو انگریزی کیوں پڑھوائی. وہ اس لیے پڑھائی کہ 9th 10th کو ظاہر بات ہے انگریزی جب پڑھانی تھی تو اس میں گرامر بھی پڑھانی تھی، اور انگلش گرامر مجھے موقع ملا عربی گرامر کے ساتھ اسے ریکنسائل کرنے کا. اور اس سے مجھے وہ چیزیں جو انگریزی گرامر میں ہوتی تھیں وہ عربی میں بھی استعمال کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا. اور مجھے سمجھ آئے کہ میرے رب نے مجھے یہاں 1.5 سال کیوں بھیجا. 1.5 سال ابھی گزرا ہی تھا تو مجھے انہی ڈائریکٹر صاحب نے بلایا اور کہا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں جب ان کے آفس میں گیا تو ایک صاحب بیٹھے تھے وہاں پر جنہیں میں نہیں جانتا تھا اور وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ یہاں پر شبلی گروپ آف کالجز ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اپنے کالج میں قرآن کی تعلیم اور خاص طور پہ عربی زبان کو متعارف کرانا. تو انہیں کسی نے بتایا تھا آپ کا، اور میرے دوست ہیں، اور میں نے پھر انہیں بتایا کہ ہاں جی میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے تو آپ ان سے بات کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. میں نے کہا جی بالکل، میں تو موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا. تو شام کو ان کا
انسٹیٹیوٹ تھا جس میں سی اے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پہلی کلاس جو ہے وہ میری وہاں پر شام کے وقت میں رکھی, اور وہ کلاس میں نے وہاں پر پڑھائی جا کے. انہیں وہ کلاس پسند آئی, اسٹوڈنٹس کو بھی کلاس پسند آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مین کیمپس ہے شبلی کالج کا, وہاں پر آپ یہ کورس جو ہے کروائیں. اب ظاہر بات ہے وہ جو مین کیمپس ہے وہ تو مارننگ میں ہے, اور مارننگ میں ادھر اسکول میں بزی ہوں. تو میں نے کہا جی میں تو اسکول تو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرا یہاں سے رسک جو ہے وہ وابستہ ہے. تو انہوں نے پھر کہا کوئی نہیں, میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. ان دونوں نے پھر طے یہ کیا, انہوں نے کہا جی عامر صاحب کو ہم صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ہم اسکول والے انگیج کریں گے, یہ اپنے حصے کے 5 یا 6 پیریڈ یہاں لگاتار پڑھائیں گے. اس کے بعد یہ 2 پیریڈ جا کے آپ کے کالج میں پڑھایا کریں گے. یعنی یہ طے ہوا. اور ان کے کالج سے میرے اسکول تک کا فاصلہ جو تھا وہ کم از کم 15 کلومیٹر تھا. تو میں صبح اسکول جاتا, 5-6 پیریڈ انگلش کے کلاسز کو دیتا, اس کے بعد جیسی بریک ہوتی میں وہاں سے موٹر بائک نکالتا اور کالج جاتا اور وہاں 2 پیریڈز دیتا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ کچھ چلتا رہا. لیکن ظاہر بات ہے انسان ہوں, بس ہو گئی. اتنا 7 پیریڈ ڈیلی پڑھانا مسلسل اور فل انرجی کے ساتھ میرے لیے ممکن نہیں تھا. پھر میں نے کہا جی میرے لیے ممکن نہیں ہے اس طرح. اور اوپر سے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ نہیں یہ 2 پیریڈز کم ہیں, ہم اور پیریڈز آپ کے چاہ رہے ہیں کالجز میں. میں نے کہا جی میرے لیے ممکن نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ میرا روزگار ہے ادھر. انہوں نے کہا روزگار کی آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو پے کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس کو کبھی بھی اپنا پروفیشن نہیں بنایا اور نہ ہی میں اسے انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گا. تو ایک بات انہوں نے مجھے کی, انہوں نے کہا عامر صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اسکول میں انگلش پڑھانے والے بہت مل جائیں گے, لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں نا یہ کرنے والے بہت کم ہیں. تو آپ اسے سوچیں. اور رہی بات پروفیشن کی, تو ہم آپ کو اس کے عوض پے نہیں کر رہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے کالج میں آتے ہیں انہیں ایک گفٹ دیں گے ہر سال اس کورس کے حوالے سے کہ کورس آپ کا وہ کر لے. ہمارے کالج سے وہ ایک گفٹ کے طور پہ لے کے جائیں قرآن فہمی کا کورس, جس میں انہیں قرآن کی زبان کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھائی جائے. اور ہم ان سے کوئی فیس نہیں چارج کریں گے اس کی, نہ ان سے لیں گے. اور آپ کو ہم سیلری نہیں دیں گے, بلکہ ہم جہاں اتنے اپنے پروفیسرز کو پے کر رہے ہیں وہاں ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ ہوا کرے گا. تو اس کو آپ سوچیں. بال میں نے معذرت کر لی, میں نے کہا نہیں جی میرا تو یہ پروگرام ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ سر اس پہ سوچیں, غور کریں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بات پھر وہی ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید صدر عطا فرمائی اس حوالے سے, اور میں نے سوچا کہ واقعی یہ کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے. تو اب مسئلہ جو بنا وہ یہ بنا کہ اسکول کے ڈائریکٹر جو تھے اب وہ مجھے چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا انگلش کا ٹیچر جا رہا ہے اور وہ ادھر سے ان کے ساتھ بحث میں ہے. تو خیر میں نے بہرحال پھر ترجیح دی عربی کو, اور میں نے پھر ڈائریکٹر صاحب کی مرضی سے انہیں کہا جی میں آپ کا یہ سیشن مکمل کر دیتا ہوں, بیچ میں نہیں چھوڑوں گا, سیشن مکمل کر کے آپ کا جو ہے میں وہ اسکول سے رخصت لوں. اس کے بعد پھر میں نے 8 سال شبلی کالج میں عربی پڑھائی, اور یہ کوئی ان کے سلیبس کا حصہ نہیں تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ڈائریکٹر صاحب فوت ہو گئے اب. انہوں نے اپنی قرآن کی محبت کی وجہ سے مجھے تقریباً ہر کلاس میں, وہ چاہے بی کام کی کلاس تھی, چاہے بی ایس سی کی کلاس تھی, چاہے ایم اے کی کلاس تھی, اس میں مجھے انہوں نے ایک پیریڈ دیا, اور ڈیلی وہ 4 پیریڈ میرے جو ہے وہ کالج میں کروایا کرتے تھے, اور میں 8 سال وہاں پر کورس کرواتا رہا. اور فائدہ یہ ہوا کہ جو اسکول کی میری ارننگ تھی 5,000 سے, وہ ڈبل کر دی انہوں نے, مجھے 10,000 ملنے لگ گیا وہاں سے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا اور جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم کیا. اس کے بعد پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ 10 سے 15 سال خوب جو ہے جسے کہا جاتا ہے نا کہ صحیح طریقے سے آزمایا جاتا ہے, تاکہ بندے کو اپنے فیصلے پر
جو ہے پچھتاوا نہ ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. یہ جب اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ بندے کے لیے ہوتا ہے کہ اسے یہ نہ رہے اس بات کا قلق کہ کہیں میں اگر مجھے موقع ملتا تو میں یہ کر جاتا، میں یہ کر پاتا. یہ سب اس کی اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے. تو بہرحال جب تسلی میری ہو گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں میں نے کرنا ہی اب یہ کام ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، جو مرضی ہے. اس دوران میں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے کورسز کروائے، انہیں بھی پڑھایا. لیکن چونکہ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنتا ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے، ٹیچر کا بیٹا عام طور پہ ٹیچر ہی بنتا ہے، اور مولوی کا بیٹا بھی مولوی بنتا ہے. لیکن چونکہ یہ پروفیشن نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ ایک اوپن ہے. میرے پورے اگر میں اپنے خاندان میں نظر دوڑاؤں پیچھے تک، مجھے کوئی اس کام سے ریلیٹڈ نظر نہیں آتا. تو اس لیے میں نے اسے اپنے بچوں پہ تھوپا نہیں ہے، پڑھا دیا انہیں، میں نے بتا دیا، اور کوشش یہی کی ہے کہ ایک اچھے مسلمان کے طور پہ وہ زندگی گزاریں، انہیں حلال حرام کا پتہ ہو اور سب چیزیں انہیں پتہ ہو، اور اپنی مرضی سے شوق سے وہ اس طرف آنا چاہیں تو آئیں، کیونکہ یہ زبردستی کرنے والا کام ہے ہی نہیں. یہ پورے شوق اور دلچسپی کے ساتھ کرنے والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب تک قبولیت نہیں ہوتی اس وقت تک اس طرف انسان آ ہی نہیں سکتا. بہرحال 10-15 سال گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یقین مانے ایسی جگہ سے عطا کیا ہے کہ مجھے خود نہیں پتہ چلا. آج اللہ کی توفیق سے میرے پاس سواری بھی ہے، اپنا گھر بھی ہے، اور اللہ کی توفیق سے فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے سب کچھ. ہم خود جو اسٹوڈنٹس افورڈ نہیں کر سکتے انہیں اپنی کتابیں فری دیتے ہیں، کورس فری ہوتا ہے. اب میں اسلام آباد آتا ہوں، لاہور آتا ہوں، یہ میں کوئی احسان نہیں بتا رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہاں تک لے کے آیا. آج اپنے خرچے پہ اللہ کا شکر ہے، سفر کر کے ہم آتے ہیں اور اپنا خرچہ کر کے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، فری پڑھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور یہ سلسلہ، اور کہاں سے اللہ نے کیا یقین ماننے نہیں پتہ چلتا، کہاں سے اللہ نے دیا. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی ہوا یقین مانے. اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ سلسلے بنائے ہیں کہ بالکل بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ میری مختصر سی کہانی ہے، مختصر تو نہیں ہے، بہرحال اسے ایک ٹائم لگا ہے. قرآن کی ضرورت ہماری زندگیوں میں کس قدر ہے، ایک ہی جملے میں بات کروں گا کہ ہماری معاشرے کی ذبح حالی کہہ لیں، گمراہی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. آج بھی اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کہیں گے قرآن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے اور قرآن استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں بیٹیوں کو رخصتی کے وقت اسی کے سائے تلے گزارا جاتا ہے. جب بھی ہم نیا گھر لیتے ہیں، نئی دکان، نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب نہیں مر رہا ہوتا تو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ جلدی مرے. تو قرآن تو ہے ہماری زندگیوں میں شامل. جی نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ان تمام مقاصد کے لیے نازل ہی نہیں کیا. قرآن اللہ تعالیٰ نے بار بار جو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ہدایت کے نازل کیا ہے، تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے. باقی اس کے دوسرے فوائد ہیں جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اصل مقصد اس کا ہدایت ہے. تو ہم نے قرآن کو بے شک اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے لیکن ہدایت کے لیے نہیں لگایا ہوا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اجر کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. جب ہم قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا تبدیلی آئے گی. اور صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، اسے سمجھ کر پڑھنا. اگر مجھے عربی نہ آتی ہوتی تو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں بزنس،
تو میری توجہ کبھی بھی امام صاحب کے الفاظ کی طرف نہ جاتی. اگر مجھے عربی نہ آتی ہوتی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ بات سمجھ نہ آتی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اگر مجھے عربی نہ آتی ہوتی تو مجھے جو قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی ہے، اور سب سے بڑی رہنمائی یہ کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ تو آنے والے وقت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ گزرے وقت کا کوئی ملال ہوگا. یہ سمجھ نہیں آتا. اور آپ دیکھیں عربی، آپ کہیں بھی جائیں، کسی آفس میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں، کسی جگہ بھی جائیں، آپ کو لازماً کسی کیلنڈر پہ، کسی بورڈ پہ کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے. اور یقین مانیں اگر آپ کو عربی آتی ہے تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بات کی تلاش ہوتی ہے، کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اس آیت میں یا اس حدیث میں مشورہ مل رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پھر یقین ہوتا ہے کہ واقعی آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ آپ کو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے. صرف اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق بنایا جائے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا پا رہے. اللہ کے ساتھ اگر تعلق آپ نے مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط صرف اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو قرآن کی زبان آتی ہوگی. تو میرا آپ سب لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی ایک زندگی میں سے کچھ وقت ضرور نکالیے جس میں آپ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں. ایف ایس سی میں مجھے ایک بات ابھی تک یاد ہے، سب اسٹوڈنٹس اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایف ایس سی میں سب طلباء کے والدین یہی کہتے ہیں کہ بچوں یہ 2 سال ہیں تمہاری زندگی کے، صرف یہ 2 سال تم لگا لو. ان 2 سالوں میں کھیلنا چھوڑ دو، ٹی وی چھوڑ دو، دوستی یاری چھوڑ دو. 2 سال جی لگا کر تم پڑھ لو، تمہاری زندگی بن جائے گی. اور میں آپ کو کہتا ہوں یقین مانیں کہ آپ اپنی زندگی سے، اب جو میں آج کل کورس کروا رہا ہوں لسان القرآن کورس، اس کورس کے 30 دن لگا لیں. 30 دن یقین کریں، صرف 30 دن، اور واقعی آپ کی جو زندگی، اصل زندگی ہے نا، وہ بن جائے گی. تو میرا پیغام سب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ قرآن کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ کوئی ایسی مشکل زبان نہیں ہے، اردو بولنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. اب تو ہم نے لسان القرآن چینل پہ انگلش میں بھی لیکچرز جو ہیں اپلوڈ کر دیے ہیں، تاکہ وہ لوگ جنہیں زبان کا بہانہ ہے وہ یہ بہانہ بھی نہ کر سکیں. ہر لیول کے لیے ہمارے پاس کورسز موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، وہاں پہ کورس کریں، اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیں. ایک مرتبہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو یقین مانیں قرآن آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ میرا آپ سے بات ہے. عربی گرامر کے حوالے سے اکثر اسٹوڈنٹس ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑے شوق سے سیکھنے تو جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی مشکل ہے یا گرامر چونکہ انوالو ہو جاتی ہے؟ تو اس میں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ عربی زبان جو ہے وہ گرامر کی مدد سے ہی سیکھیں. گرامر کی مدد سے عربی سیکھنا عربی سیکھنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. بہت ساری کوششیں الحمدللہ ہو رہی ہیں جو ڈائریکٹ میتھڈز کے ذریعے بھی عربی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا مزاج جو ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ والا نہیں ہے. میرا مزاج اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا کہ جب تک میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا کسی چیز کی، میں اسے صحیح طریقے سے نہ تو سمجھ پاتا ہوں نہ سمجھا پاتا ہوں. تو مختلف لوگ مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں. آپ طے کریں کہ آپ نے کرنا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. تو رہی دوسری بات یہ کہ آپ اسے کنٹینیو کیوں نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، کنٹینیو نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ شیطان ہے. کیسے؟ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ کم و بیش 7 مرتبہ ذکر فرمایا. یہ قصہ ہے کیا؟ کبھی وقت نکال کے پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، فرشتوں سے اسے سجدہ کرنے کا کہا،
فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ گویا ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب آدم کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بلا کر اس سے پوچھا، اور یہ ہر باس کرتا ہے جب اس کا امپلائی اس کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ کال کی جاتی ہے اور وجہ پوچھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے جب پوچھا، ان الفاظ میں پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک، تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ یعنی اسی میں جواب موجود ہے کہ میں نے حکم جب دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی باس کا حکم دینا ہی کافی ہے۔ یہ بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تم امپلائی کس چیز کے ہو؟ تو اس پہ اس نے جو جواب دیا وہ اس کا سننے والا ہے۔ اس نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہوتا، اس نے غلطی کو تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ آرگو کیا، کہنے لگا کہ انا خیر منہ، سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور دلیل اس نے یہ دی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ انرجی ہے، مٹی میٹر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انرجی جو ہے وہ میٹر کے آگے سجدہ ریز ہو، یعنی سپیریئر انفیریئر کے آگے جھکے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ گویا وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرا حکم درست ہوتا تو میں سجدہ کر لیتا۔ پر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تجھے زیب نہیں دیتا کہ ہاں تو تکبر کرے، یعنی باس کی بات نہ ماننا یہ تکبر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہا کہ نکل جائے ادھر سے۔ اب اس نے جاتے ہوئے اللہ سے مہلت مانگی ہے، اس نے کہا کہ مجھے تو مہلت دے، میں پروو کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو اس نے جو چیلنج کیا وہ کچھ ان الفاظ میں کیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ اور یہ سیدھا رستہ وہی ہے جس کی میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد قرآن مجید سورۃ البقرہ سے شروع ہو جاتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو لاجیکلی دیکھیں تو آپ نے اللہ سے سیدھے رستے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ آپ کو قرآن کی صورت میں دے دیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ رستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو مجھے آپ کو سب کو سیدھا رستہ چاہیے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے، اور وہ سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن ہے۔ اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سیدھے رستے پر انہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور صرف بیٹھوں گا ہی نہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر سامنے سے ان پہ حملہ کروں گا، ومن خلفہم، اگر سامنے سے مجھے ہٹائیں گے تو پیچھے سے آ جاؤں گا، اگر پیچھے سے ہٹائیں گے تو وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1.5 ارب ہے۔ باقی مجھے بتائیے جو اس سیدھے رستے کو نہ ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان ہی سیدھے رستے کو مانتا ہے نا، تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس سیدھے رستے کو نہیں مانتے، تو دیکھیں اس نے کس طرح سے ان لوگوں کو اس سیدھے رستے کی طرف آنے سے روکا ہوا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں آسمانوں میں کیا کچھ نہیں ڈھونڈ لیا، انہوں نے پتہ نہیں زمین میں سمندروں میں کیا کچھ نہیں ڈھونڈ لیا، انہیں اگر کچھ نہیں مل پا رہا تو وہ سیدھا رستہ ہے جو انہیں ابھی تک نہیں مل پایا۔ اور یہ شیطان کا کنفیوز کرنا ہے جسے وہ وسوسہ اندازی کہتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روک سکتا، وہ صرف کنفیوز کرتا ہے، کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، اور اسے ہی وسوسہ اندازی کہتے ہیں۔ اب اس نے پتہ نہیں کس طرح سے انہیں کنفیوز کیا ہوا ہے، یہ وہی بتائیں گے۔ لیکن وہ 1.5 ارب جو اس سیدھے رستے کو سیدھا رستہ مانتے ہیں، یعنی جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، ان کی بات کر لیں۔ مجھے بتائیے اس 1.5 ارب میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اللہ کے کلام کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں جس طرح انہیں انگریزی پڑھنی آتی ہے، جس طرح وہ اردو زبان پڑھ لیتے ہیں، یا جس طرح وہ کوئی اور زبان پڑھتے ہیں؟ عربی پڑھتے ہوئے انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے،
عربی کے الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکل رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں بھی خا کیسے نکالے ہم، یہ ضاد نکالنا مشکل ہے، عین حلق سے کیسے نکلے گا، جبکہ انگریزی میں وہ ٹھا پھا کرتے رہتے ہیں، انہیں وہ نکالنے کوئی مشکل نہیں لگتے، لیکن یہ حروف نکالنے انہیں مشکل ہوتے ہیں۔ تو 1.5 ارب میں سے مجھے بتائیے گا آپ کتنے ہیں جو اس قرآن کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے؟ تعداد آپ نے خود نکالنی ہے۔ اب جو نہیں پڑھ سکتے، انگریزی بڑی اچھی پڑھ سکتے ہیں، میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیوں نہیں یہ پڑھ سکتے، کیا کنفیوژن ہے، یہ وہ بتائیں گے۔ اب جو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ جو صحیح طریقے سے اسے پڑھ سکتے ہیں بالکل جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، ان میں سے کتنے ہیں جو اسے باقاعدہ ایک نصاب کے تحت پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں؟ انہوں نے ایک دن میں ایک وقت مقرر کیا ہوا کہ ہم نے اتنا حصہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے وہ 1 پارہ ہے، چاہے وہ آدھا پارہ ہے، چاہے 1 پاؤ پارہ ہے، اسے ایک باقاعدہ نصاب کے تحت پڑھتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ جو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ شیطان نے پتہ نہیں کس طرح کنفیوز کیا ہوا انہیں، یہ وہی بتائیں گے۔ اچھا اب آگے ہیں جی، جو باقاعدہ ایک نصاب کے تحت پڑھتے بھی ہیں، صحیح پڑھ بھی سکتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے بھی ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو بچپن سے باقاعدہ ڈیلی پڑھ رہے ہیں قرآن، لیکن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ اب ایک دم سے پرسنٹیج آپ دیکھیں گے کہ گرے گی، اور ایسی گرے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اتنا پڑھتے ہیں کہ اور اتنا کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے جتنا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ شیطان نے کنفیوز کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کنفیوژنس اس نے کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ اسے سمجھ کر پڑھو گے تو پتہ نہیں کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے کیا۔ اور وہ شیطان ذہن میں رکھے گا، صرف شیطان نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، تو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کو روکیں گے۔ اب جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو بالکل تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ ان میں سے مجھے بتائیے کتنے ہیں جو قرآن کو سیدھا رستہ مانتے ہیں، اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ نصاب کے تحت پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے بڑے بڑے ایسے دیکھے ہیں، قرآن ان کی زندگیوں میں شامل ہے، بڑا دینی گھرانہ ہے، لیکن جب بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا رواج نہیں ہے۔ تہجد گزار ہیں، روزے نہ ایام 20 کے چھوڑتے ہیں، نہ شوال کے چھوڑتے ہیں، لیکن سود کسی نہ کسی درجے ان کی زندگی میں شامل۔ کیوں؟ شیطان نے کسی نہ کسی طرح انہیں کنفیوز کر رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو عمل بھی کر رہے ہیں ان کی بات کر لیں۔ اب وہ آپ کے سامنے چند ہی آگے ہوں گے جو قرآن کو سیدھا رستہ مانتے ہیں، اسے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنی ذات تک تو ہے سب ان کے لیے، لیکن دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جو نہیں کر رہے وہ خود بتائیں گے کہ شیطان نے انہیں کیسے کنفیوز کیا۔ اور جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی اور بھی مزید آگے بات جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نازل کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ غالب ہو کر رہے، پوری دنیا پہ اپنا غلبہ چاہتا ہے یہ، لیکن غلبہ وہ تو بہت بات کی بات ہے، ابھی اس لیول تک ہی رہیں کہ اس کا پیغام ہی دوسروں تک پہنچانے والے ہم بن جائیں، اس کے لیے بھی زندگی چاہیے۔ تو شیطان اب دیکھیں کس درجے اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، آپ آتے ہیں، آپ کو آنے نہیں دیتا، اس طرف سامنے سے آ کے روکتا ہے، سامنے سے آ کے نوجوانوں کو روکے گا، یار تمہارا بھی مستقبل پڑا ہے، اپنا مستقبل بنا لو، یہ تو فارغ وقت کے کام ہے۔ جب فارغ ہو جاؤ گے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب فارغ ہوتا ہے تو وہ اس وقت فارغ ہوتا ہے جب بالکل فارغ ہوتا ہے۔
آپ کو نوجوانی میں اس طرف نہیں آنے دیا جاتا، کیونکہ نوجوانی میں آپ کے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے مقاصد اور آپ کے کیا کیا مشنز ہوتے ہیں، اور وہ مشنز ہمارے والدین ہمارے لیے طے کرتے ہیں، اور دینی والدین طے کرتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ٹی میں آگے سے آگے جائے۔ کتنے لوگ ہیں ان کی خواہش ہے ان کا بیٹا عالم دین بنے؟ ذہین بچہ ہم ہمیشہ دنیا کے لیے دیتے ہیں، اور سب سے ماڑا بچہ وہ ہم دین کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس باتیں ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ سامنے سے آ کے روکنا نوجوانوں کو اس طرح روکتا ہے۔ بڑی عمر والے جو ہیں جب وہ اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کہے گا یار اب تمہاری عمر ہے اس طرف آنے کی، عمر تم نے ساری گزار دی، اب نہ تمہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور واقعی یقین کریں ہمارے کلاسز میں جو ذرا بڑی عمر کے آتے ہیں 40-45 سے اوپر کے، وہ کہتے ہیں جی اب تو ہمیں سبزی یاد نہیں رہتی، گھر والے جو کہتے ہیں، تو یہ رولز گرامر کہاں یاد رہے گی ہمیں۔ بالکل صحیح ہے، ایسی بات۔ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ آتے ہیں 60 سال کے بعد ہماری کلاس میں، اور 60 سال کے بعد آنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا آپ کو جب فارغ کر دیتی ہے نا کہ آپ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے ہیں، اب آپ ہمارے لیے بیکار ہیں، تو اب آپ قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں، پھر بھی یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کس وقت آپ آ رہے ہیں، جب آپ کو دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، دنیا کے نزدیک آپ بیکار ہیں، اب آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ بالکل آئیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ذہن میں رکھیے گا، آئیں تو صحیح آپ۔ تو سامنے سے آنا، پیچھے سے آنا، پیچھے سے آنا کیا ہے؟ آپ کو ایسے ایسے کام یاد کروائے گا، بڑے بڑے کام، یہ بھی کر لیں پہلے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ وقت انسان کے پاس نہیں آتا۔ دائیں طرف سے آنا، دائیں طرف سے آنا، آپ کی نیکیاں، جو چند نیکیاں آپ کی، یعنی جو آپ کے فرائض ہیں، وہ ان پہ آپ کو کرے گا۔ نماز پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بس کافی ہے یار۔ اور قرآن پڑھ لیتے ہو نا، صحیح ہے۔ ابھی دادی کی فوتگی پہ بھی پڑھا ہے تم نے، نانی کی فوتگی پہ بھی پڑھا ہے، صحیح ہے، اور فلاں جگہ بھی پڑھا ہے، بس کافی ہے، اتنا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دائیں طرف آپ کی نیکیاں آپ کو گنوائے گا۔ اگر آپ یہاں سے بھی اس کا داؤ غلط کریں گے تو لیفٹ سائڈ جو رانگ سائڈ ہے وہاں سے آئے گا۔ فرض کیا، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جب میری کلاسز ہوتی ہیں نا، تو میرا نام جیسے کہ میں نے عرض کیا عامر سہیل ہے، تو لیفٹ سائڈ ہے سب سے پہلے وہ بات کرے گا، اچھا جی چلو پڑھنا چاہ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، سیکھو یار، قرآن کی زبان سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، کون پڑھا رہا ہے؟ جب آپ اسے بتائیں گے جی عامر سہیل، تو کہے گا یہ تو نام ہی نہیں پڑھانے والا، یہ تو یہاں سے کھیل کی اس میں جھلک نمایاں ہو رہی ہے، تو یہ تو نام ہی نہیں پڑھانے والا۔ اگر آپ اسے کہیں نہیں نہیں نام میں کیا رکھا ہے، تو کہے گا اچھا یار کوئی ساتھ لگا بھی نہیں ہوا، صرف لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے جی استاد عامر سہیل، کوئی حضرت، کوئی مولانا، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی ٹیگ کچھ بھی نہیں لگا، کوئی اینڈ پہ بھی کوئی حفظہ اللہ تعالی، کوئی اس قسم کے کلمات نہیں لکھے ہوئے۔ چلو یہ نہ لکھے ہوں تو کوئی ڈاکٹر عامر سہیل ہوتا ہے یار، اور کوئی پروفیسر عامر سہیل ہوتا ہے، کوئی انجینئر عامر سہیل ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر طے کر لینا کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا، تو کہے گا اچھا یار جاؤ ٹھیک ہے، منع نہیں کرتا میں تمہیں، ٹھیک ہے جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ مسلک پتہ کیا ہے کون سا ہے ان کا، عامر سہیل صاحب کا؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہیں؟ دیکھ لینا ذرا مسلک چیک کر لینا، تمہارے عقائد غلط ہو جائیں گے، اور چیک کر لینا کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک اچھا بھلا انسان جو ہے نا وہ آ کے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری کنفیوژنس کریٹ کرنا ہے، اور یہ کنفیوژنس کریٹ آپ کے ارد گرد من الجنت والناس سب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہے، اور آپ کو ایسے عربی بتائے گا مشکل، ہوئے 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 اتنی مشکل یار، اور انگلش، یقین انگلش آسان تھی مجھے آپ بتائیں،
انگلش کبھی آسان نہیں رہی. انگلش کی گرامر بھی آپ نے پڑھی ہے, آپ نے ایکٹیو وائس, پیسو وائس, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, پریپوزیشنز تک آپ نے یاد کی ہیں. یہی جب ٹرمنالوجیز عربی گرامر میں آتی ہیں تو آپ کو کہے گا یار یہ کیا ایمان سے بہت مشکل چیزیں ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ نہ پڑھیں آپ گرامر, آپ قرآن گرامر کے ذریعے نہ سیکھیں, آپ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سیکھ لیں. سیکھیں ضرور. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ شیطان کا ہے یا اس کے ساتھیوں کا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے اور اس کے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان کو قرآن سمجھ میں آ گیا تو یہ قرآن تھا جس نے عرب کی زندگی بدل دی تھی. وہ عرب کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, ذرا سا بات پہ تلوار نکال لیتا تھا. اور قرآن جب اللہ کے رسول نے انہیں سنایا تو وہی عرب تھا کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر ایک شخص پیاس سے مر رہا ہے اور پانی پانی پکار رہا ہے, تو پانی جب اس تک لے جایا گیا تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی کی, تو وہ کہتا ہے پہلے اسے پلاؤ پانی. یعنی یہ تبدیلی ان لوگوں کے اندر کیسے آئی؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ. یہ نسخہ کیمیا تھا جس نے ان عرب کی کیمسٹری بدل دی. تو قرآن اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یقین مانے آپ کی اپنی زندگی بدلے گی انشاءاللہ, اور اس کا اثر انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں پر بھی ہوگا. اور یہی وہ چاہتا ہے کہ قرآن اسے سمجھنا ہے, اسی کے لیے اس کی ساری کوشش ہے. تو اگر آپ قرآن سمجھنے والے بن جائیں تو پھر انشاءاللہ آگے امیدیں ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. ایک چیز میں یہاں پر اور کلیئر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کا کنسرن جو ہمیشہ سے رہا ہے, میں بالکل ان کے کنسرن کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں. ان کا کنسرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کو تھوڑی بہت عربی آ جاتی ہے تو وہ پھر اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتا ہے, یعنی قرآن میں بھی اور احکام میں بھی. تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ لسان القرآن کورس جو ہے ہم نے ڈیزائن ہی اس طور پہ اور اس طریقے سے کیا ہے, قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو قرآن فہمی کے اصل میں دو درجے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا اور ایک ہے اس سے احکام اخذ کرنا. تو یہ دو لیولز ہیں قرآن فہمی کے. قرآن فہمی نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے, اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا ہی کافی ہے. اگر آپ کو عربی آتی ہے اور قرآن مجید آپ نصیحت کی غرض سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے, آپ کو نصیحت اس کی تلاوت کے دوران مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ہاں, اگر آپ قرآن سے احکام بھی اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 100% ایگریڈ کہ آپ کو دوسرے علوم سیکھنے بھی چاہیے, اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو جہاں قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے, وہاں قرآن احکام کے لیے مشکل بھی ہے. اور نصیحت کے لیے قرآن واحد سورس ہے, قرآن ہی کافی ہے. لیکن احکام کے لیے قرآن کے ساتھ اور بھی چیزیں آپ کو لینی ہوں گی, حدیث آپ کو لینی ہوگی, آپ کو اجماع بھی لینا ہوگا, وہ بالکل الگ شعبہ ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم قرآن جو ہے وہ نصیحت کے لیے سمجھنا آسان بنائیں. اور علماء سے بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم انہیں آپ تک ہی لے کے آ رہے ہیں. ہم آپ تک انہیں لے کے آئیں گے, ہم انہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ قرآن صرف سمجھیں نصیحت کے لیے, اور جب بھی انہیں کسی مسئلے مسائل کا سامنا ہو تو یہ آپ سے رجوع کریں, کیونکہ باقی جو ٹیکنیکل علوم ہیں وہ آپ کے پاس ہی ہیں. لیکن ہر انڈیویجول کا یہ فرض بنتا ہے, قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے. یہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا, خاص طور پہ, میں پھر سن لیجیے کہ میں کسی ریڑھی والے کی بات نہیں کر رہا, میں اس مزدور کی بات نہیں کر رہا جو دن بھر مزدوری کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے. میں اس شخص کی بات کرتا ہوں جو دنیاوی طور پر میٹرک پاس ہے, کم از کم میٹرک پاس ہے. وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہو سکتا ہے. اللہ اسے پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں اردو پڑھنی آتی تھی, انگریزی پڑھنی آتی تھی, اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں, وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے. ان سے پوچھا جا سکتا ہے
کہ تمہیں دوسری زبانیں تو بڑی آتی تھی، ساری زندگی میں تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تم اپنے رب کے کلام کی زبان کو سمجھنے کے لیے کچھ عرصہ نکال لیتے. تو علماء یقین مانے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ بھی اپنی حد کے اندر رہے، جب ہم اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں نا، اب میرا ہمیشہ سے یہی جو اصول رہا ہے کہ مجھ سے جب بھی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے ایسا جو کہ ٹیکنیکل سوال ہوتا ہے، تو میں سمپل سا انہیں جواب دیتا ہوں کہ جی ما انا بمفتن، کہ میں مفتی ہرگز نہیں. اس کے لیے آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان سے اپنے مسئلے مسائل پوچھیں. قرآن آپ کو پڑھتے ہوئے بس سمجھ آئے، ایک بدو، عرب بدو کی طرح آپ قرآن پڑھیں جس طرح وہ پڑھتا تھا. وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، چرواہا جو عرب تھا، اسے چونکہ زبان آتی تھی عربی، اور وہ جب قرآن سنتا تھا تو اس سے وہ نصیحت حاصل کرتا تھا. ہمارا مسئلہ بس یہی ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو فوراً ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے کس کے لیے نازل کی تھی. یہ یہود کے لیے نازل ہوئی ہے، یا نصارہ کے لیے، یا مشرکین کے لیے، یا منافقین کے لیے، یا ابو جہل کے لیے، یا ولید بن مغیرہ کے لیے، یا کسی اور کے لیے. اور یوں ہر آیت ظاہر بات ہے کسی نہ کسی پس منظر کے تحت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے پس منظر کے تحت ہم اس آیت کو وہاں تک پہنچا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن میں میرے لیے کچھ نہیں. جبکہ صحابہ قرآن کی جب بھی کوئی آیت سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو وہ اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں دیکھتے تھے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سورۃ الحجرات کی آیات نازل ہوئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اتنی آہستگی سے آپ سے بات کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو دوسرا حکم تھا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات مت کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کی آواز اونچی ہے محفل میں، انہوں نے اپنی آواز کو چیک کیا. حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بھی اونچی تھی. جب انہوں نے آیات سنی تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں آیات نازل ہوگی، میں تو ہلاک ہو گیا. اپنے آپ کو گھر میں کمرے میں بند کر لیا. تو اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے، تو معاملہ پتہ چلا. تو صحابہ کا کنسرن دیکھیں ذرا، وہ آیات سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو اپنے اوپر لاگو کرتے تھے. ہم آیات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو دوسرے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کن پہ لاگو ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے نا جس میں آپ نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں. جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف جاتا ہے، جب امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے پر آتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، یعنی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. تو یہ منافق کی علامتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 علامتیں ہیں وہ 100% منافق ہے، پکا منافق ہے. تو مجھے بتائیے یہ 4 علامات کا بھی ہم نے اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ حالانکہ یہ 4 علامات ہمارے اندر موجود ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک پر جاتے ہیں اور کسی بیماری کی علامات لکھی ہوتی ہیں نا سامنے چارٹ پہ، تو وہ ساری علامات آپ اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ علامت میرے اندر تو نہیں ہے، میرے اندر تو نہیں ہے، میرے اندر تو نہیں ہے. لیکن منافقت کی علامتیں ہم کبھی اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تبدیلی آئے گی اسی وقت جب ہم قرآن و حدیث کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہی اصلاح کا دروازہ جو ہے کھلے گا. ہماری اصلاح ہوگی، فرد کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسلوں کا کام ہے، نسلوں کا کام، یہ دنوں کا کام نہیں ہے، ذہن میں رکھیں.